सवेरा कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन में आई तो अंदर से आती आवाजें सुनकर ठिठक सी गई। खामोशी से दरवाजे से अंदर झांका तो किचन में एक गहमा गहमी मची हुई थी। यहाँ तक कि फुफ्फो भी अपने जोड़ों का दर्द भुलाई मुलाजमीन को हिदायत दे रही थी। वो गूं की कैफियत में खड़ी थी जब फरजाना फुफ्फो की उस पर निगाह पड़ी। नीले लिबास में उसकी सफ़ेद रंगत जगमगा रही थी। लंबे बालों की चोटी बनाए गुलाबी रुखसारों पर खिफ़्फ़त से झुकी स्याह लरसती पलकें फरजाना का बीपी हाई कर गई थीं। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो नाकिदाना अंदाज से उसके निखरे निखरे सरापे पर नज़र डालते हुए बोली। वो फुफ्फो, वो क्या? और ये इतनी तैयारी किस खुशी में? ईद है क्या आज? उन्होंने लताड़ा। फुफ्फो, मैं तो बस पानी पीने आई थी। वो उनकी गुसीली नज़रों से घबरा उठी। फ़ौरन निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मनहूसियत का साया भी शेरू पर पड़े। और ख़याल रखना, जब तक शेरू इधर है उसके सामने मत आना। मेरे भाई को तो खा ही चुकी हो। वो फट पड़ी। फुफ्फो, क्यों इस मासूम को डांट रही हैं? रुखसार ने अंदर आते हुए पहले फरजाना फुफ्फो को और फिर सवेरा को मुखातिब किया। सवेरा फुफ्फो सही कह रही हैं, कुछ दिन में तुम्हारी रुखसती है, इसलिए अभी शाहू से पर्दा ही करो तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी ये प्यारी मनमोहनी सी सूरत देखकर कल की होती रुखसती आज करवा ले। रुखसार ने उसे प्यार से छेड़ा। रुखसार, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें बात करने की तमीज़ आखिर कब आएगी? और तुम, चलो तुम यहाँ से, निकलो। उन्होंने रुखसार को टोकते हुए हकारत से सवेरा को बाहर जाने का इशारा किया। सवेरा की आंखों में नमी उमड़ आई थी। वो धीरे से रुखसार को हटाती हुई पीछे हट गई। रुखसार ने तासुफ से फरजाना फुफ्फो और फिर सवेरा को देखा, फिर अंदर आकर ग्लास में ठंडा पानी निकाला। देखो रुखसार, तुम कुछ अकल से काम लो। शहरियार वजाहत, जहानत और मेंटल लेवल में इस सवेरा से कई गुना ज़्यादा है। ये 2 टके की लड़की, इसका उससे मवाजना नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम उस मनहूस सवेरा को मेरे शाहू के सर पर थोपने की कोशिश मत करो। वो नखुवत से बोली। थोपने वाली क्या बात है? ये दोनों तो पहले से ही निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं। फुफ्फो, हमारी सवेरा भी लाखों में एक है और देखिएगा, शाहू के साथ बहुत खुश रहेगी ये, और शाहू इसके साथ बहुत खुश रहेगा। रुखसार रसान से समझाते हुए बोली। अरे वो तो मेरे शाहू के जूते के बराबर भी नहीं है। मेरे शाहू जैसा सारे ख़ानदान में एक भी ढूंढ कर तो दिखाओ, तब जानूं मैं तुम्हें। ऐसा जवान, कामयाब, अच्छे अखलाक वाला बच्चा है वो। फरजाना तड़क कर बोली। सामने ही सवेरा चुपचाप। रुखसार ने खामोशी से पानी का ग्लास उठाया और बाहर निकल गई। सामने ही सवेरा चुपचाप दीवार से टेक लगाए खड़ी हुई थी। वो धीरे से चलती हुई उसके पास आई और पानी का ग्लास उसकी सेमत बढ़ाया, जिसे सवेरा ने चुपचाप थाम लिया। सवेरा, तुम फुफ्फो की बातों को दिल पर मत लेना, वो तो बस ऐसे ही कहती रहती हैं। आप ही, वो सीधी हुई, आप ही, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मेरी किस्मत ही ख़राब है। फुफ्फो भी ठीक ही तो कहती हैं, मैं हूँ ही मनहूस। सवेरा मेरी बहन, बेशक तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मगर ये भी तो देखो, शायद शाहू और तुम्हारा एक होना किस्मत में लिखा है, और किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। मैं मानती हूँ चाचू के इंतकाल के बाद तुम शहरियार की जिम्मेदारी थी और वो तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन तुम देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। आप ही, मैंने कहा था ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस किसी भी तरह ये शादी कैंसिल करवा दें। अगर कोई शिकायत नहीं है तो फिर अपनी ज़िंदगी को असरे नो शुरू करने की तैयारी करो। याद रखो, ज़िंदगी को गुजारने के लिए सर के साईं का होना बहुत ज़रूरी है। खैर, तुम्हें शाह बीबी ने बुलाया था, तुम चलो, मैं भी चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे पीछे। शाह बीबी तस्बीह पढ़ रही थी जब इजाज़त लेकर सवेरा अंदर दाखिल हुई। इतना अंधेरा शाह बीबी, लाइट जला दूँ? वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। नहीं बेटी, तुम लाइट को छोड़ो और इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने उसे अपने पास जगह बना कर दी। जी शाह बीबी। वो सीधी उनके पास आकर बैठ गई। शाम से शाहू आया हुआ है और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। शाह बीबी, वो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे।
دیکھو سویرا، زندگی سے اپنا حق اور اپنی محبت آگے بڑھ کر وصول کرنا سیکھو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کی مٹھاس ہی مٹھاس ہو۔ تم اپنی زندگی ایسے جیو کہ سب کو تم پر رشک آئے۔ اور بیٹا، شاہو اتنا برا نہیں ہے، دیکھنا وہ تمہیں دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک بنا دے گا۔ بس کچھ وقت لگے گا اور تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، انہوں نے رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اتنی گہری پرسکون نیند سویا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، شاہ بی بی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ شاہ بی بی، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بن کر اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز یہ شادی کینسل کروا دیں، میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ دھیمے سروں میں ایک شفاف آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارے شاہو بیٹا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ شاہ بی بی کی نظر اس پر پڑی۔ سویرا کا چہرہ شہریار کا نام سن کر فک پڑ گیا تھا۔ یہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر کتنا چلائیں، کیسا بیہیو کریں۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اسی وقت رخسار نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہریار کی آنکھیں ایک لمحے کو چندھیا سی گئی تھیں۔ اس نے آنکھ مسلی اور کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی نیلے لباس ایک بے انتہا خوبصورت پرکشش لڑکی کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اتنا بے داغ حسن دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا تھا۔ تبھی اس کے کانوں سے شاہ بی بی کی آواز ٹکرائی۔ شاہو، سویرا سے مل لو۔ سویرا بیٹی، سلام کرو اپنے سر کے سائیں کو۔ شاہ بی بی نے دونوں کو باری باری مخاطب کیا۔ شہریار نے ایک اچٹتی سی نظر شاہ بی بی کے پاس کھڑی اسے سلام کرتی سویرا پر ڈالی۔ شاہ بی بی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ڈنر پر ملتے ہیں۔ وہ سویرا کو اگنور کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رخسار نے بڑے افسوس سے شرمندہ کھڑی سویرا کو دیکھا اور خود بھی الٹے قدموں شہریار کے پیچھے نکل گئی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ تنفن کرتی رخسار اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم سویرا کو سلام کا جواب دیے بغیر اس طرح اگنور کر کے کیسے آ گئی اسے؟ آپی پلیز، میں پاکستان آ گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ شہریار، وہ اتنی پیاری ہے، تم ایک نظر اسے دیکھ تو لیتے۔ آپی پلیز، مجھے اس کے حسن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ رخسار نے تعصب سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی شہریار نے اپنا فون نکال کر آن کیا تو عروہ کی لاتعداد مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ لڑکی بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے عروہ کے میسیجز پڑھے۔ شیری، آئی مس یو۔ شیری، تم پاکستان پہنچ گئے۔ شیری، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شیری، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر عروہ کو فون ملانے لگا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شہریار کے لیے عروہ کا فون نہ اٹھانا خاصا پریشان کن تھا۔ وہ اسے دوبارہ فون ملانے لگا تو دوسری جانب مسلسل بیل ہونے پر بھی جب عروہ نے فون نہیں اٹھایا تو وہ اس طرابی کیفیت میں گر گیا۔ اسے عروہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اسے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، اس پر عروہ جو 1 گھنٹہ بھی اس سے فون پر بات کیے بغیر نہیں رہتی تھی، حالانکہ شہریار نے کتنی بار اسے گھڑی گھڑی فون کرنے سے ٹوکا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ دن میں کئی بار بلا جواز اسے فون کرتی تھی، جس سے وہ خاصا تنگ تھا۔ اور اب وہ خود فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر اسے میسیج کیا، عروہ کہاں ہو تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ فون اٹھاؤ۔ سنہری بالوں کی پونی بنائے، پنک ٹاپ اور لانگ اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے وہ لنڈن برج کے پاس کھڑی تھی۔ شہریار کو گئے ابھی صرف 14 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، لیکن یہ 14 گھنٹے اسے 14 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ ذہن وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ عروہ نے جیب سے سیل فون نکال کر ایک بار پھر شہریار کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ دیر بعد جھنجھلا کر فون واپس جیب میں ڈالا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ وقفے وقفے سے بار بار اسے فون کر رہی تھی، میسیجز کر رہی تھی، اور شہریار اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس کا موبائل ہی آف تھا۔
जिस पर उर्वा को तशवीश होने के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आ रहा था। जब से शहरियार गया था वो बेचैन सी थी, रात भर नहीं सोई थी। डैम इट, तुमने फ़ोन क्यों बंद किया हुआ है? मेरी ज़ात को अजियत देकर तुम उधर आराम से अपने सो कॉल्ड घर वालों के साथ बिजी हो। वो बुड़बुड़ाई थी। अभी वो खड़ी अपना खून ही जला रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन निकाल कर चेक किया। शहरियार कॉलिंग लिखा आ रहा था। एक गहरी सांस भरकर उसने फ़ोन को देखा। नहीं शहरियार, अब उर्वा इतनी भी अर्जा नहीं है कि तुम उसे जब जी चाहे इग्नोर करो और जब जी चाहे बात करो। उसने गुस्से से फ़ोन बंद करके जेब में डाला और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। फ़ोन वक्फे वक्फे से बज रहा था, जिससे उर्वा के दिल को तस्कीन मिल रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो शहरियार को तड़पा कर ही दम लेगी। शहरियार ने 2-3 बार मजीद उर्वा का नंबर डायल किया, लेकिन जवाब मौसूल ना होने पर तंग आकर उसने फ़ोन बेड पर उछाला ही था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। जाहिदा दरवाज़ा खटखटा कर अंदर दाखिल हुई। अम्मा आप मुझे बुला लेती। वो उन्हें देखकर हैरान हुआ। शहरियार, मेरे शाहू। उन्होंने उसे अपने नातवां बाजुओं में भरा। कितने साल बीत गए, कब से तरस रही थी अपनी जान अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए, प्यार करने के लिए। वो नम आंखों से उसका माथा चूम रही थी। अम्मा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि एक लड़की की खातिर आपने अपने बेटे का साथ नहीं दिया। शाहू, वो लड़की भी तो कोई गैर नहीं थी, मेरे हाथों की पली बढ़ी थी, और तुम्हारे बाबा साईं भी तुम्हारी गैर मौजूदगी से ढह गए हैं। तुम्हारी जुदाई ने उन्हें आज हस्पताल पहुंचा दिया है। अम्मा आप फिक्र मत करें, कल शाम तक बाबा साईं घर आ रहे हैं। मैं मान तो रहा हूँ आप लोगों की बात, अब सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा, क्या तुम सवेरा को वाकई दिल से बीवी तस्लीम कर लोगे? अम्मा, इस रिश्ते में दिल तो है ही नहीं, मगर ये बात आप लोगों को समझना ही नहीं है। आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ मुझसे ऐसे सवालात मत करें जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? और अम्मा, आप शाहू को खाने के लिए बुलाने आई थी, अब जल्दी चलें, सब इंतज़ार कर रहे हैं। रुखसार ने दरवाजे के अंदर से झांक कर कहा। चलो बेटा, खाने की मेज़ पर सबको इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगता। जाहिदा खड़े होते हुए बोली। बड़ी आबनूसी मेज़ पर तरह तरह के लवाजमात सजे हुए थे। उस वक्त घर के सभी अफराद मेज़ पर मौजूद थे। शहरियार के आते ही शाह बीबी ने खाना शुरू करने का इशारा किया था और साथ ही साथ रुखसार से मुखातिब हुई। रुखसार, सवेरा से कहो मेज़ पर आए, अब किचन की जान छोड़ दे। जी शाह बीबी। रुखसार ताबेदारी से सर हिलाते हुए खड़ी हुई। रुक जाओ रुखसार। और शाह बीबी, आपको क्या हो गया है? वो मनहूस सवेरा कभी आई है मेज़ पर जो आप उसे मनहूसियत फैलाने के लिए आज यहाँ बुला रही हैं? सुन लें, अगर वो इधर आई तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, फरजाना काटदार लहजे में बोली। शहरियार हैरानगी से फरजाना फुप्पो का तहकीर आमेज़ रवैया देख रहा था। शाह बीबी ने एक गहरी नज़र शहरियार और फिर फरजाना पर डाली और फिर सबको खाना शुरू करने का इशारा किया। जाहिदा, शहरियार, फारिग होकर मेरे कमरे में आओ। वो जल्द ही प्लेट परे करते हुए उठ गई थी। शहरियार ने रुखसार की तरफ देखा तो वो नासमझी से कंधे उचका कर रह गई। शाह बीबी कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी जब इजाज़त लेकर जाहिदा और शहरियार अंदर दाखिल हुए। शाह बीबी, आपने बुलाया था, आओ बैठो, उन्होंने इशारा किया। शहरियार उनके नमाज के तख्त पर बैठ गया और जाहिदा सामने रखे सोफे पर बैठ गई। शहरियार, तुम्हारी वापसी कब तक है? शाह बीबी ने संजीदगी से पूछा। शाह बीबी, बच्चा अभी आज तो आया है और आप वापसी का पूछ रही हैं, जाहिदा ने शिकवा किया। शहरियार, कल तुम्हारे बाबा साईं घर आ रहे हैं, ठीक 3 दिन बाद जुमा का मुबारक दिन है, उसी दिन रुखसती रख लेते हैं। शाह बीबी संजीदगी से बोली। आपको अपना वादा याद है ना कि अगर 1 साल तक भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी तो फिर आप मुझे ये रिश्ता तोड़ने से नहीं रोकेंगी। शहरियार बला की संजीदगी से बोला था। सब याद है, बस तुम रुखसती करवा कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो, बाकी सब अब वक्त बताएगा। लगे हाथों ये भी बता दो तुम्हारी वापसी कब की है, ताकि सवेरा के टिकट का इंतज़ाम किया जाए। शाह बीबी आराम से बोली। शाह बीबी, शहरियार तेज़ी से सीधा होकर बैठा। सवेरा मेरे साथ कैसे जा सकती है? अभी मैं उसे यहीं छोड़ कर जाऊँगा। हाँ, मिलने आता रहूँगा,
اس کی آپ فکر مت کریں۔ اس نے اپنا پلان بتایا۔ نہیں شاہو، بات 1 سال ساتھ گزارنے کی ہوئی تھی، اب یا تو تم سویرا کو ساتھ لے کر جاؤ یا پھر خود 1 سال تک ادھر ہی رہو، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولیں۔ شاہ بی بی آپ بات کو سمجھیں، لندن جانا ہے، کوئی کراچی یا لاہور نہیں۔ اس کے لیے کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ بنوانا ہوگا، ویزا لگے گا، اور ادھر میرا کاروبار چل رہا ہے، سارا کام ملازمین پر چھوڑ کر آیا ہوں میں، نہیں رک سکتا میں یہاں۔ وہ سر مسلتے ہوئے بولا۔ کاغذات کی تم فکر مت کرو، وہ ہم نے پہلے ہی تیار کروا رکھے ہیں۔ سویرا کا داخلہ بھیج دیا تھا، اسے اسٹوڈنٹ ویزا مل گیا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ شاہ بی بی نے اطمینان سے کہا۔ اسٹوڈنٹ ویزا؟ یعنی اب میں اس کی پڑھائی کے چونچلے بھی اٹھاؤں گا؟ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسے پہلے پڑھ لینے دیں، پھر اس شادی وادی کے چکروں میں ڈالیں؟ وہ بھنا اٹھا تھا۔ سویرا ہماری پوتی ہے، اپنے باپ کی زمین جائیداد کی اکلوتی وارث، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے گری پڑی ہوئی۔ اس کے ویزا، ٹکٹ اور داخلے کی فیس، وہ بھی پورے 1 سال کی، سب ادا ہو چکی ہے۔ اب تم کہو تو تمہاری بیوی کے روٹی پانی کا خرچہ بھی ہم بھجوا دیں گے۔ شاہ بی بی نے اس کی طبیعت صاف کی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ شہریار ٹھیک ٹھاک چکرا گیا تھا، اس کے سارے پلان پر شاہ بی بی نے پانی پھیر دیا تھا۔ اب مزید کیا سوچنا ہے؟ کل تمہارا باپ ہسپتال سے آ رہا ہے، صرف تمہاری اور سویرا کی خوشی دیکھنے کے لیے۔ اس کی بیماری، ٹینشن سب ختم ہو جائے گا جب وہ اپنے بھائی سے کیا وعدہ پورا ہوتا دیکھے گا۔ زاہدہ نے اسے گھورا۔ شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی آفیشیل ای میلز چیک کر رہا تھا جب رخسار دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ شاہو، یہ دودھ لے لو۔ انہوں نے گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینکس آپی، میں اب دودھ نہیں پیتا، آپ واپس لے جائیں، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ شیرو، تم بہت بدل گئے ہو، رخسار نے شکوہ کیا۔ میں نہیں بدلا ہوں، بس میں نے عادتیں بدل لی ہیں۔ وہ دوبارہ اپنی میلز کی طرف متوجہ ہوا۔ شیرو، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں آپی، اب بچا ہی کیا ہے سوچنے کو۔ شیرو میرے بھائی، ہم دوست بھی تو ہیں، کیا تم اپنی باتیں، اپنے وسوسے مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ نہیں آپی، اب میرا کوئی دوست نہیں ہے، بس صرف رشتے ہیں۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ میرا کوئی دوست، کوئی غم گسار نہیں ہے۔ شہریار، یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت کٹھن ہوتی ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، قدم قدم پر کسی نہ کسی دوست اور ہمدرد ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو تمہاری دل جوئی کرنا چاہتی ہوں، اور کیا پتہ کوئی اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ آپ بھی چلیں، دیکھتا ہوں آپ کیا کہتی ہیں۔ سنیے، میں سویرا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں، انفیکٹ میں تو اس بے جوڑ شادی کے ہی حق میں نہیں ہوں، لیکن آپ سب نے خاندان میں واپس آنے کی، اپنی ماں کا پیار پانے کے لیے یہ شادی مجھ پر تھوپ دی ہے۔ شاہو، یہ بتاؤ تم سویرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے؟ خدا نہ خواستہ کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ رخسار دہل گئی۔ میں کوئی کام چھپا کر نہیں کرتا، اور دوسری شادی تو مجھے کرنی ہی ہے، لیکن سب گھر والوں کی اجازت سے۔ باقی بات سویرا کو ساتھ لے جانے کی، تو میرا ادھر حلقہ احباب ہے، بزنس ہے، میں ہفتوں گھر سے غائب رہتا ہوں، ان محترمہ کی چوکیداری نہیں کر سکتا۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا شاہو، ایک حل ہے۔ دیکھو، سویرا بہت سمجھدار لڑکی ہے، تم اس سے بات کرو، اسے اپنی ساری مصروفیات بتا دو تاکہ وہ بھی سمجھ جائے، اور ہو سکتا ہے وہ خود تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دے، کیونکہ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ ہفتوں اکیلی رہے۔ ٹھیک ہے آپی، چلیں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ شہریار لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاگل ہو شیرو، اتنی رات کو اس کے کمرے میں جاؤ گے؟ اگر پھپھو نے دیکھ لیا تو اس بیچاری کی شامت آ جائے گی، تو پھر کب بات کروں ان محترمہ سے؟ کل تو بابا سائیں آ رہے ہیں، پھر وقت ہی نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، میں کل صبح اسے کسی بہانے سے تمہارے روم میں بھیج دوں گی، تم آرام سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے آپی۔ وہ اسے شب بخیر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ شہریار کا دوسری شادی کا ذکر کرنا بھی الارمنگ تھا، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا جب وہ اکیلے میں سویرا سے ملے گا تو شاید اس کے خیالات بدل جائیں گے۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ آج بابا سائیں آ رہے تھے،
اور جمعہ کو اس کی رخصتی طے تھی۔ ابھی بھی بہت سی منفی سوچیں اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں۔ کبھی وہ اللہ سے شکوہ کرتی کہ اسے کیوں پیدا کیا، کیوں اس کے بیکار وجود کو اس زمین پر ناحق بوجھ ڈال دیا۔ کاش وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ بچپن کتنا حسین تھا، ہر سو بہار تھی، بابا کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں کرنا، رونقیں تھیں، خوشیاں تھیں۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن بابا چلے گئے اور سب ختم ہو گیا، زندگی تلخ ہو گئی اور سب رشتہ داروں کے رویے ہی بدل گئے۔ ایک باپ کا سایہ کیا اٹھا، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب فرزانہ پھپھو نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ کس سوگ میں بیٹھی ہو؟ کچن کا کام کیا تمہاری ماں آ کر کرے گی؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ سوری پھپھو، وہ آپ نے منع کیا تھا باہر مت آنا تو میں بس، وہ بوکھلا گئی۔ بی بی، میں نے شاہو کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، کام کاج کرنے سے نہیں۔ اٹھو اور جا کر کچن سمیٹو، فرزانہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ سنبھالتی کچن میں آئی، جہاں رخسار مائی کے ساتھ سب گھر والوں کے لیے ناشتے الگ الگ ان کے کمروں میں پہنچوا رہی تھی۔ السلام علیکم آپی، وہ ان کے پاس جا کر برتن سیٹ کرنے لگی۔ وعلیکم السلام میری پیاری سی بھابھی، رخسار شوخی سے بولی۔ رخسار آپی پلیز، وہ چڑھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ سویرا ایک بات پوچھوں، اگر سچ بتاؤ گی تو؟ سویرا نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں شہریار کیسا لگا؟ سچی کتنا خوبرو اور ہینڈسم ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے سویرا کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیا۔ مجھے نہیں پتا، سویرا نے رخ موڑ کر برتن اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ سویرا نہیں پتا تو پتا کرو، آخر اب اس ہینڈسم نوجوان کے ساتھ ہی رہنا ہے بی بنوں کو۔ آپی پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، اور ذرا یہ ناشتہ شاہو کو دے آؤ۔ وہ ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں کیسے؟ سویرا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چلو شاباش، ویسے بھی اس کی بیوی ہو تم، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ آپ لے جائیں، میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ سویرا سیدھی طرح ٹرے پکڑو اور جاؤ۔ سوچ لو اگر ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو شہریار کا غصہ اور پھپھو کی باتیں سہ سکو گی؟ بس تیزی سے جاؤ اور ٹرے کمرے میں رکھ کر واپس آ جانا، وہ تو ویسے بھی جاگنگ پر نکلا ہوا ہے۔ رخسار نے ٹرے زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑائی اور اسے کچن سے باہر دھکیلا۔ ابھی سویرا نکلی ہی تھی کہ فرزانہ کچن میں داخل ہوئی۔ سویرا کدھر ہے؟ میں نے اس کام چور کو کام سمیٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کڑی نظر سے رخسار کو گھور رہی تھی۔ پھپھو، میں نے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا ہے، آج بڑا دن ہے، بابا گھر آ رہے ہیں، خواہ مخواہ بقول آپ کے منحوسیت پھیلتی۔ میں نے ٹھیک کیا نا پھپھو؟ رخسار معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چلو شکر ہے تمہیں بھی عقل آئی، اب شام کو اپنے بابا کو بھی سمجھانا کہ یہ رخصتی وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑیں۔